ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مکرم ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب کنوز نام تو گفتن کمال بی ادب مر ارا رسد کبریاء منی منکش قدیم است و ذاتش اندر آدم کز بدن جانم بری از جہاں بانور ایمانم بری وپندار شادی کے راہ صفا توار رفت جز برگ پہ اے مصطفیٰ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان آہ موت کی پردور آندھی جسم اسے ٹکرائے ڈوب کر یہ عمارت بس خاک شنیدم کے در روز امید و بیم شنیدم کے در روز امید و بیم بداں راہ بنے کا ببخش ارشاد باری تعالی نہیں ایمان نہیں نیکی کہ پھیرو تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب لیکن نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن پر فرشتوں پہ کتابوں پہ نبیوں پہ اور دے مال کو اس کی محبت میں قرابت داروں کو یتیموں کو مسکین کو اور مسافروں کو اور سائلوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نیکی یہ ہے کہ نماز کو قائم کرے زکاتوں کو ادا کرے اور نیکی یہ ہے جب کوئی عہد کر لے تو اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرے اس عہد کو پورا کرے اور نیکی یہ ہے کہ صبر کرنے والا ہو تکلیف میں اور تنگی میں اور سخت لڑائی کے وقت اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے اولئک هم المتقون اور یہی لوگ ذرا سب توجہ پوری کتاب کے آغاز میں سورہ فاتحہ میں اللہ نے دعا کے طرح اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھلا اللہ نے سورہ بقرہ سے پورے قرآن کو نازل کر کے کہا تم نے ہدایت مانگی یہ لو ہم نے ہدایت بھرا پیغام دیا اور اس میں فرمایا یہ مگر ہدایت فائدہ مند سود مند نفع مند ہے متقین کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پھر اللہ نے 5 صفات کا ذکر فرمایا متقین اس کے بعد 2 صفات کا ذکر فرمایا 2 آیتوں میں ذکر فرمایا کافروں کا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم کفروا پھر چند آیات میں اس سے زیادہ غالباً 10-12 آیات میں ذکر فرمایا اللہ نے منافقین انسانیت کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا مومن کافر ایک کنارہ ایک درمیان میں منافق اور پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ و من والوں نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگوں اپنے رب کی بات کرو جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اللہ نے اپنے کمالات کا ذکر کیا تمہیں پیدا کیا تم سے پہلوں کو زمین کو بچھونا بنایا آسمان سے بھی برسایا اور اس کے ذریعے سے زمین سے پھل نکالے تمہارے لیے پھر اللہ نے جس نے قرآن کا انکار کیا ان کو چیلنج کیا مان لو اس کو نہیں مانتے جیسا تم لے آؤ ودو شہدا کو سارے معینوں مددگاروں کو بلا لو اور فرمایا قیامت تک نہیں لا سکو اور سن لو انجام تمہارا وہ
وہ تم جہنم کا ایندھن بنو گے وقودھا الناس، جو کافروں کے لیے بنائی۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو بشارت دی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سارا پروگرام فرشتوں کے سامنے رکھا تھا۔ فرشتے انسانیت اور جنات کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے پیدا ہوئے، پھر اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے انسانیت کا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ بنا۔ خلافت کس کو دی؟ حضرت انسان، حضرت پھر اس پہ نقطہ اعتراض پیش کیا ملائکہ نے۔ پھر اللہ نے ان کو بھی کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جڑی گل دا مینوں پتہ تو نہیں پتہ۔ پھر اللہ نے سب کو نام سکھلائے، پھر امتحان لیا تو فرشتے پیچھے رہ گئے، آدم علیہ السلام بن گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یا پھر فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام لا تقربا هذه الشجرة، پھر وہ نسیان ہوا، نسیان ہمارے جنت، پھر وہ نسیان ہوا اور شیطان نے برگلایا، نسیان غالب آیا، پھر اللہ نے جنت سے اتار دیا۔ پھر دعا قبول ہوئی، اللہ نے اتار دیا۔ پھر وہ دعا فرمائی، فتلقى آدم من ربی کلمات، اور کلمات دعا کے اللہ نے خود تلقین کیے تھے۔ فتلقى خود ان لفظوں میں القاء کیا، اور پھر وہ دعا قبول ہوئی۔ فرمایا اب اتر جاؤ، اب دنیا میں جا کے جو ہمارے ضابطے پہ عمل کرے گا تمہاری تعلیمات پر وہ جنتی ہوگا، اور جو نہیں ہوگا وہ جہنمی، دو ہی، جنتی اور۔ پھر قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا، تقریباً پہلے پاؤ کی آخری رکوع، پھر دوسرا پاؤ پورا، تیسرا پاؤ پورا، اور ان بدبختوں کی سیاہ کاریوں کو، بد کرداری کو لازم کر دیں۔ وہ ظالموں، تم پہ ہم نے اتنی بڑی نعمت کی، تم کو انی فضل تو تمہارے العالمین، تمہیں جہاں والوں سے ہم نے انتخاب کیا تمہارا۔ 4000 کے قریب بنی اسرائیل میں نبی بھیج اللہ، من حیث القوم، یہ صرف اعداد ہے بنی اسرائیل، من حیث القوم، اور کسی برادری میں اتنے نبی تو آدھے سپارے سے زیادہ رکوع پہ، حصے پہ مشتمل ان کی خامیاں اور ان کی اصلاح کی، ان کی مذمت کی اور ان کو سمجھایا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے امتحان لیا تو وہ کامل و مکمل امتحان میں پورے اترے، ہم نے ان کو انسانیت کا پیشوا بنا دیا۔ انہوں نے کہا میری اولاد فرمایا، آپ کی اولاد کو، ہاں ظالموں کو میرا حید شامل نہیں ہوگا، جو آپ کی اولاد میں وہ تو ہمارے ہاں بھی اگر ہماری اولاد میں معاذ اللہ کو کافر ہو جائے تو باپ کی جائیداد کا وارث ہے، گزرا سر اسلام میں یہی ہے نا۔ پارلیمنٹ کا نہیں پتہ نے پورگڑا لا دیتا، اچھا یہ اونچ نیچ بھی کر دیتی ہے نا، پچھلے دنوں بڑی اونچ نیچ کی انہوں نے، ہیں تو بندہ بندے نال نکاح کرن دیا، آئین میں جائز ہو گیا، بوڑھی نال کرن دی آئین میں جائز ہو گیا۔ یہ چودھری لوگ ہیں نا ہماری پارلیمنٹ کے لوگ، بڑے اللہ کرے ابھی آئین کا حصہ نہیں بنا، ہو رہی ہے بحث، وہ وکلاء بھی حرکت میں آ گئے ہیں اور علماء بھی حرکت میں آ گئے ہیں، اور الحمدللہ سینٹ کے اندر مولانا عطا الرحمن صاحب نے بل بھی پیش کر دیا کہ خواجہ سراؤں کا حق شریعت نے کیا رکھا ہے۔ اصل چھوٹی سی بات ہے، مسئلہ شریعت کا ہو تو ملا سے پوچھا جائے، مسئلہ آئین پاکستان کا ہو تو وکلاء سے پوچھا جائے، اور مسئلہ ہو اگر اس باڈی کی صحت کا تو ڈاکٹر سے پوچھا جائے۔ بندہ آپ پہ چوری بن بندہ مڑ کے ذلیل ہوتے ہیں، گل تو سیدھی جی گل ہے نا۔ اب مسئلہ اگر زمین کا ہو تو کاشتکاروں سے پوچھا جائے، مسئلہ لکڑی کا ہو تو بھائی صاحب سے پوچھا جائے کون سی اچھی ہے، کیا نسل ہے اس کی، وہ علم ہے ایک اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے، یہ تقسیم کار ہے، ان سے پوچھا جائے۔ خیر، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے تحویل قبلے کے مسئلے کو بیان کیا۔ اس پہ یہودیت چیخ اٹھی، اور اتنی چیخی، انہوں نے کہا کہ یہ تحویل قبلے کے بعد اب تمہارا جو منہ پھیر لیا تم نے، تھوڑا ریا ہی کھ نہیں، تھوڑی کوئی عبادت قابل کو۔ اللہ جل جلالہ منوالوں نے اس کے بعد تحویل قبلے کا حکم بیان کرنے کے بعد تہذیب نفس وہ بتلایا، وہ کیا ہے؟ فذکرونی اذکرکم واشکرونی، ذکر ہے، شکر ہے، اور یہ صبر ہے، اور یہ ہے شاعر اللہ کی تہذیب ہے، یہ تہذیب نفس ہے، ان کو اپناؤ، تمہارا ظاہر اور باطن کی تہذیب ساری نفاست تمہیں آ جائے۔ اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ منوالوں نے شرک کا رد ٹکا،
ان فی خلق السماوات والارض 10 اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا، ان صفات کا حامل میں ہوں اور لہذا الوہیت کا حقدار میں ہوں۔ الہکم الہ واحد یہ دعویٰ کیا، پھر اس کی دلیل دی اللہ نے، وہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار 10 یہ کام اللہ میرے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور فرمایا ایمان والے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور جو نالائق ہیں وہ میرے مقابلے اوروں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ کارکنان اور لیڈران آپس میں لڑیں گے۔ کارکن ان کو کہیں گے جناب اسی تھوڑے آنکھیں لگے تھے کچھ کرو، وہ کہیں گے کیوں آنکھیں لگے تھے نہ لگ دے۔ یہ کارکن کا لفظ میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، حالانکہ لفظ تو ہے پیر اور مرید کا۔ اس لیے کہ اب لیڈران سیاست میں شریعت کو لے آئے، جڑے ساڑھے آخر نہیں لگے گا وہ نماز روزہ بھی قبول نہیں ہونا، وہ کو پہلے پوچھ چھوڑی۔ یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ لفظ تو علماء کرام بھی سیاست میں نہیں کہہ رہے، کسی کے ایمان پہ حملہ آور نہیں ہے۔ آخرت کا معاملہ اللہ کہاں ہے؟ ہاں حلت و حرمت کی پہچان کرو، جائز و ناجائز کی پہچان کرو، حق اور ناحق کی پہچان کرو، اور اچھے اور برے کی پہچان کرو، یہ حق ہے سب کا کہنے کا۔ خیر اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلال، پوری انسانیت کو کہا حرام نہ کھاؤ حلال کھاؤ۔ پھر ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے کسب معاش ہے وہ کھاؤ۔ ایمان والوں جو انسانیت والے نہیں آنکھیں لگ دے، تم تو میرے فیملی ممبر ہو، تم تو مانو میری گھر سب نہیں سمجھ۔ بندہ کہتا ہے بتیجے نہیں آنکھیں لگ دے پان دے پترو تسی نے میرے آنکھیں لگو یار، تواڈے تو جناب نا امید ہوندے ہیں۔ کلوا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پھر اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر فرما دیا یہ حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، میتہ ہے۔ اور پھر اس میں حدیث میں آتا ہے یہ سارے مردار بیچ میں آگے 2 کا ایسا استثناء کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الا لکم میتتان، 2 مردے تمہارے لیے حلال ہیں بغیر ذبیحہ کے۔ زندہ پکڑ لو اور مچھلی کو زندہ پکڑ لو، بعد میں ہم تو لاہوری ساری مردہ ہی کھا رہے ہیں، نہیں سمجھ لگی؟ پکڑنا زندہ ہے، پکڑنا زندہ ہے، اگر پکڑا بھی وہاں سے مردہ ہے تو پھر حرام ہے۔ تالاب سے نہر سے زندہ پکڑو، وہ گھر آنے کے بعد مر بھی جائے تو اب یہ حلال ہے تمہارا۔ اسی طرح وہ ایک ٹڈی ہوتی تھی، وہ ہم نے تو دیکھی نہیں، کتابوں میں پڑھا ہے، پچھلے دور سندھ میں آ گئی تھی تو اس کو بھی زندہ پکڑ لو، اس کے بعد وہ جناب علی بغیر ذبح کے زندہ پھڑی ہے تو مر گئی تو بچائیں۔ وہ الا لنل میتتان، 2 مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح دم یہ لحمہ حرام ہے، فرمایا 2 خون بھی حلال ہے، جگر اور تلی، وہ خون ہی ہے نا، جگر اور تلی وہ جمع ہوا خون ہی ہے نا، وہ حلال ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولحم الخنزیر یہ نجس العین ہے، یہ قیامت کی صبح تک حرام ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کے اس کو بھی قتل کریں گے، صلیب کو بھی توڑیں گے، اس کو بھی قتل کریں گے، اس لیے کہ عیسائیت اس کی پوجا کر رہے ہیں، یہ ان کا محبوب جانور ہے، یہ سکھوں کی طرح ان کا بھی محبوب جانور ہے یورپ والوں۔ اور آگے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، وما اہل پہ میں نے بتلا دیا کہ جب تمام علماء کا اتفاق ہے جو اللہ کے علاوہ اللہ کی طرح کسی اور کی رضا اور خوشنودی کے لیے مطلوب ہو تو وہ جانور اہل لغیر اللہ کے ضد میں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، انہوں نے بڑی خوبصورت پتے کی بات کی رہا ہے سب یہاں، وہ فرماتے ہیں دار و مدار نیت میں انما الاعمال بالنیات، مشرک کی نیت اس کی خوشنودی بھی ہے، ذبح کے وقت بھی مشرک شرک کرتا ہے، اور مسلمان کی نیت وہ خوشنودی بھی اللہ کی ہے اور ذبح کے وقت بھی اللہ ہی کا نام لیتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر مسلمان بھی ایسی حرکت کرے، خوشنودی کسی اور کی ہے، خوشنودی نبی ولی کی ہے، تو پھر اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے گا تو پھر بھی گڑبڑ ہے، پھر بھی حلال، خوشنودی اللہ کی ہو، ثواب جس کو مرضی پہنچے۔ آج جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اور اس میں فرمایا نہیں سر، یہ تحویل قبلہ کے موضوع پہ وہ تشدوام ہو گئے، وہ تو جناب لی کپڑے تو باہر ہو گئے یہودی، جناب تو عبادت ہی قابل قبول نہیں پہلے قبلے کا مسئلہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم نوالوں نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وہ قبلہ اصل مسئلہ نہیں ہے، وہ جب ہم نے ادھر کا آرڈر دیا ادھر ہو گیا، جب ادھر کا دیا ادھر ہو گیا، قبلہ کا کون سا مسئلہ ہے، وہ تو ہمارا آرڈر چل رہا ہے۔
ہم نے اپنے نبی سے کہا بیت المقدس، ہم نے اپنے نبی سے کہا اصل نیکی فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی جانب چہرے کو پھیرنا یہ نیکی نہیں، نیکی اصل یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پہ، اللہ کی ذات میں بھی شرک ناروا ہے، ناجائز ہے، اور اس کی صفات میں بھی شرک، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے یہ تقدیر اللہ کے قبضے میں ہے۔ تقدیر کس کے قبضے میں ہے؟ اگر ایک بندہ ہو پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، حدیث میں آتا ہے، اور تقدیر پہ اس کا ایمان نہیں ہے، سارا ضائع جائے گا۔ تمام اعمال صالحہ، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، شجاعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعوت، یہ سارے کام، یہ ہے عمل، ان کی بنیاد اصل یہ ہے عقیدہ توحید۔ علی سمجھ میں آئی بیٹا؟ اصل بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ من آمن باللہ، یہ ہے۔ اور علامہ بیضاوی بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنے جامع معنی آیت ہے، اس میں عقائد بھی آگے، اعمال بھی آگے، تہذیب نفس بھی آگے، تہذیب نفس بھی ہے، اور مالی عبادات کا ذکر بھی ہے، بدنی عبادات کا ذکر بھی ہے، یہ جامع معنی آیت، اسی ایک آیت پہ عمل ہو جائے کافی ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، اور اس کے عقیدہ بنیادی کہ اس کی ذات میں بھی شرک نہ ہو، اس کی صفات میں بھی، رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، اور رب بھی وہی ہے، اور موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اور صحت بیماری بھی اس کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں، یہ سارا کا سارا عقیدہ اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کی ذات میں بھی گڑبڑ نہ۔ آگے فرمایا والیوم الآخر، اور قیامت کے دن بھی، ویسے توجہ قیامت کے، اب یہ اجمالی طور پہ نہیں، قیامت کے دن کے آگے جو آگے مناظر ہے سب پہ ایمان ہو، وہاں پل صراط بھی ہوگا، اس میں بھی، وہاں نیکی اور بدی اس کا امتیاز بھی ہوگا، نیکی کی جزا ہے اور بدی کی سزا ہے، وہاں یہ بھی ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، یہ آخرت میں یہ بھی شامل ہے، اور جنت اور جہنم کا سلسلہ بھی ہوگا، یہ ساری اس کی تفصیل ہے۔ والیوم الآخر، اگر اس کا کسی نے انکار کر دیا وہ دار اسلام سے آخر نیکی یہ ہے، والملائکہ، اور فرشتوں پہ ایمان، فرشتے ایک اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ نے انسان سے بھی پہلے پیدا کیے، جنات سے بھی پہلے پیدا کیے، اور وہ لاکھوں سال پہلے پیدا کیے، اس کا تعین نہیں ہم کر سکتے، اور وہ کھرب ہا کھرب کی تعداد میں ہے، کوئی ماکلات ان کا شمار نہیں، اور ایسی مخلوق لا یعصون اللہ ما امرہ، جہاں اللہ نے کھڑا کر دیا قیامت کے صبح تک کھڑے ہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر ان میں دو قسم ہیں، دو قسم کے فرشتے، ایک ملائے اعلیٰ ہیں، ایک ملائے سفلی ہیں۔ ملائے اعلیٰ وہ ہیں جن کے تعلق خطیرۃ القدس ہے، عرش و حاملین عرش الہی، اور اوپر والے اور فرشت آسمان کا نظام جو ان کے سپرد اللہ نے کیا ہے، ایک زمین والے ہیں، یہ ملائے اعلیٰ کے ملائے اسفل، یہ ان کے معین و مددگار ہیں، یہ ان کے گویا کے ماتحت ہیں، گویا کے۔ تو فرشتوں پہ ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب و ملائکہ، فرشتوں پہ ایمان لیا، تو یہ اصل میں یہ نہیں کی والکتاب، اور کتابوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، یہ کتاب ایک جو ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے تورات، انجیل اور زبور ہے، اس پہ عملاً ایمان نہیں، نظریاتی طور پہ ایمان، عملاً اس پہ ایمان ہوگا کہ اس کے احکامات کو ہم بجا لائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پہ نظریاتی طور پہ ایمان ہے، تورات بھی اللہ کی نازل کردہ، انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ، اور زبور بھی اللہ کی نازل کردہ، اور اس کے علاوہ اللہ نے آسمانوں سے صحیفے اتارے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ صحیفے اتارے، اور قرآن نے کیا ضابطہ دیا، وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کتاب کے عنوان سے جو کچھ اللہ نے اتارا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو میں اس پہ ایمان لوں، سورہ شورا، وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہہ دیجئے میں کتاب کے عنوان سے جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے میں اس پہ ایمان لوں۔ تو ایمان کی حد تک ہمارا ضروری ہے ایمان لانا تورات، انجیل اور زبور پر، سمجھ میں، مگر عمل نہیں، عمل اس کتاب پہ کریں گے جو آخری کتاب ہے جو ہماری سامنے ہے۔ یہ اس وقت واجب التعظیم بھی یہ ہے اور واجب العمل بھی یہ ہے، روئے زمین پہ بسنے والے انسانوں کے لیے، تورات والے تورات کو چھوڑے، انجیل والے انجیل کو چھوڑے، اور زبور والے اس کو چھوڑے، اس کی طرف ہے۔ چنانچہ حدیث میں ایک واقعہ موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہاتھ میں توریت کے اوراق لیے اور ویسے ایسی جائزہ لے کے مطالعہ کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, آپ بغور مطالعے میں مصروف تھے اور ادھر سے اور صحابی غالب صدیق اکبر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پہ آثار غصے کے نمودار ہونے شروع. انہوں نے بتلایا, دیکھا نبی کا چہرہ, کیا انداز ہے فاروق اعظم کا منانے کا. ہمارے ہاں تو جناب منانا بھی ہمیں نہیں آتا بڑوں کو, یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خفا دیکھا, ابھی آپ نے جملہ نہیں کہا, ابھی آپ نے زبان سے کوئی جملہ ارشاد, تو فاروق اعظم نے فرمایا رضیت باللہ ربا, میں اللہ کے رب ہونے راضی ہوں, وہ بھی اسلام دینا, اور میں اسلام کو میں نے بطور دین کا قبول کیا, وہ بھی محمد النبیہ, میں نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کے ناطے پہ آپ کو قبول کیا. یہ پڑھتے رہے, ان کلمات کو دہراتے, رضیت باللہ ربا وہ بھی اسلام دینا وہ بھی محمد النبیہ. اور حدیث میں اس کی فضیلت ہے, بزرگوں نے لکھا ہے جو بندہ صبح و شام ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے, اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. وہ رب کی ربوبیت پہ راضی ہے, نبی کی نبوت پہ راضی, اور دین برحق ہونے پہ رضا کا اعلان کر رہا ہے صبح و شام. یعنی کہ یا اللہ اے میرا ایمان ہے, کاٹا واتا ہوں تو آپ نے پہنچ کتنی بات, ایمان میرا یہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال جمال میں تبدیل ہوا. اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا, لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اے عمر غور سے سن لو, تم یہ تورات کے اوراق کا مطالعہ کر رہے تھے, یہ تورات کا صاحب کتاب تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہو کے تشریف لے آئے, ان کو بھی مجھ محمد کی اس کتاب پر ایمان لانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. یہ ہے کتاب. لما وسعہ الا اتباعی, ان کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری پیروی کرے. تو اس معنی میں یہ ہے نہیں کہ کتاب پہ ایمان لائے, والنبیین اور نبیوں پہ ایمان لائے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک تمام کو برحق نبی مانا, تمام کو. کتنے نبی؟ 1 لاکھ. جو ایک ہمارے لیڈر نے جملہ کہا نا وہ 40 بارہ وہ غلط ہے, وہ 1,24,000. البتہ وہ جو ہمارا شعبہ ہے نا قادیانیوں والا, ہمارے ہاں جناب ہوتا نہیں جی آنکھ کا ڈاکٹر, یہ دانت کا ڈاکٹر, یہ جناب دماغ کا ڈاکٹر, یہ معدے کا ڈاکٹر, یہ جگر کا ڈاکٹر. تو اسی طرح سے جناب وہ یہ آنکھوں کا ڈاکٹر, اس طرح وکیل ہوتے ہیں, یہ جناب کسٹم کا ماہر ہے, فوجداری کا ماہر ہے, یہ جناب زمین کے مقدمات کا ماہر. تو اسی طرح ہمارے علماء میں کچھ شپیلسٹ ہے, وہ جناب بعض رافضیت کے مسائل کا ماہر, بعض رضا خانیت کے مسائل کا ماہر, اور بعض جو ہے فقہ کا ماہر, بعض حدیث کا ماہر, تفسیر کا ماہر ہمارے اساتذہ. تو ان میں سے ایک شعبہ ہے جو قادیانیت کے خلاف ان کو شپیلسٹ, جو ان کا وہ توڑ, وہ بطلان, وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں 1,24,40 لکھا ہے, شاید وہ غلط فہمی ہو گئی حضرتوں کو محترم. خیر اب دیکھیں جی یہ تو اس کی نیت پہ منحصر ہے, ہم تو نیت پہ حملہ نہیں کرتے. بہرحال یہ اس کا تو پتہ چلا نا کہ 1,24,000 والی کتب زیر مطالعہ نہیں ہے, زیر مطالعہ دوسری کتبیں جہاں 1,40,000 کا ذکر ہے وہ ان کی کتابیں, ہماری نہیں. چلیں اب دیدہ دانستہ کہا, غلطی سے کہا, یا جو وراثت میں ملا وہ کہا, یہ وہ جانے, اب رب جانے کیا مطلب پوچھے گا تب بھی جواب دے لے گا. یہ تھے تو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں رکھا جواب. ہاں اچھا آگے فرمایا والنبیین. اب ایمان لانا سب پہ ضروری ہے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی, ایمان لانا سب پہ. تاہم اللہ نے فرما دیا لا نفرق بین احد من رسولی, ہمیں ان میں تفریق کی اجازت بھی, ہمیں ان میں سے تفریق کی اجازت بھی. میں پھر تیسری دفعہ کوئی بات سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, ہمیں ان میں تفریق کی اجازت بھی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, سورہ بقرہ 3 سپارہ پہلی آیت. یہ ہمارے پیغمبر ہیں, ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر. یہ اتنا حساس موضوع ہے, محراب و منبر پہ تگڑا عالم اس موضوع کو پہ لب کشائی کر سکتا ہے. میرے جہاں بندہ اس موضوع تے گل کرنے لگے اپنا ایمان بھی کھسا بیٹھے. اور فی زمانہ ہمارے نعت خان, فی زمانہ ہمارے اکثر مقرر قیامت کے دن پتہ نہیں کس حالت میں ہوں. نبی کی شان بیان کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقید کر رہے ہیں, موسیٰ کلیم کی تنقید کر رہے ہیں, دیگر انبیاء کی تصویر کر رہے ہیں. اتنا کہو امام الانبیاء
تنقیص کا کیا مطلب؟ سب بڑی حساس گل ہے کہ میں اب اس کو آگے سمجھانے سے قاصر ہوں، الہی صاحب تشریح فرمائیں گے. میں اپنے باپ کی تعریف کروں مگر اس تعریف میں تائیں کی بے ادبی کا پہلو آئے تو یہ میرا باپ اجازت دے گا؟ میں نے کہا پتر تو میری تعظیم کر دیں تو میرے فرادی توہین کرن دیں. میں ایسے انداز میں باپ کی تعظیم کروں چچے کی توہین آ رہی ہو اور دانا پینا بندہ دیکھ رہا ہے تو باپ نہیں کہہ رہا تو میرے فرادی توہین کرن دیں میرے سامنے بیٹھ کے. نہیں ابو جی میں توہین نہیں کر رہا. ان کا ایک ہی جملہ کیا کہ ابا جی تھی میرے سب کچھ باقی میں نہیں کسی پیر سوابر کا بھی سمجھتا. میں نے کیا گل کدھر بھی تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. قرآن کا جملہ کہا ہے لا نفرق بین احد، ہم ان میں فرق نہیں. اللہ فرما رہے میں نے فضیلت دی، ہم نے نہیں دی. ہم نبی کی شان بیان کرتے ہوئے موازنے میں ایسا انداز اختیار کریں کسی نبی کے تنقیص کا پہلو آیا ہے تو ہمیں نہیں پتا قیامت کے دن شمار کن میں. اللہ اس بے ادبی سے محفوظ کرے. یہ بڑا حساس موضوع ہے، نازک موضوع ہے. نہیں سمجھے؟ اتنا نازک ہے جس طرح ڈاکٹر دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے نازک حصے کو چھیڑ رہا ہے، دل کے نازک حصے کو، اور پیر دے حصے کو چھڑنے لگے ایڈا مسئلہ نہیں ہے گا. اے جناب بھی کاٹا وعدہ واڑ دیں گے پھر ہی بندہ زندہ رہ لے. دماغ اور دل اتنا حساس ہے، اگر اس میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو بندہ جناب لی سپرد خاک ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس موضوع پہ نبی کی شان بیان کرتے ہوئے ہم نے ذرا بھی بے حسی سے کام لیا تو یہ نہ ہو کہ نبی بھی قیامت کے دن کہتے کہ لے جا تو ساڑا نہیں ہوگا. میری برادری کی توہین کرتا رہے، میری آڑ میں میری برادری کی توہین کرتا رہے، ہاں میرے بھائیوں کی توہین کرتا رہا. اندازہ لگائے. بات سمجھ میں بڑے بھائی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی رن سر؟ اتنا حساس موضوع لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، سب واجب التعظیم ہے. آگے فرمایا نیکی یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. یہ تو نظریاتی گفتگو تھی، یہ ہے نیکی. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. آگے فرمایا کردار کی دنیا میں اور دے مال کو اس کے محبوب ہونے کے باوجود. حب ہی ویسے بھی یہ ضمیر ہے نا، اس کا مرجع وہ موتی بھی ہے اور اس کا مرجع خالق بھی ہے. دو معنی کی اس سے نظر آتے ہیں. مال کو وہ دے جو مال اسے بڑا محبوب ہے. یہ اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، انہوں نے خرچ کر رہا ہے. اس کو ہم نے دنیا میں ایسے بخیل بھی دیکھے جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے. ایسا آپ نے زندگی بڑی مشاہدات میں گزاری ہے، ایسے بھی دیکھے کہ نہیں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے. بیوی بچے تو بعد کی بات ہے اور عزیز اقارب تو دور کی بات ہے اور پھر دیگر بیچارے حقدار تو بڑی دور کی بات ہے. تو فرمایا اس کی محبت، یہ تجھے محبوب ہے پھر اس کو دے رہا ہے، یہی بات ہے. اور ایک ترجمہ اس کا کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کو دے رہا ہے مجھے اللہ کی محبت کہ نہیں ہے محبوب مگر اللہ تجھ سے زیادہ نہیں ہے، تیری مخلوق میں خرچ کر رہا ہوں. اللہ حُبِّهِ اس کی محبت، ہاں اس اللہ کی محبت ہے. اور یہ پھر لفظ دیکھیں رائے صاحب اور ذوی القربیٰ، قرابت دار. توجہ قرابت داروں کو دینے پہ دوہرا اجر ہے، غریب کو دینے پہ اکیلا اجر. ایک صلہ رحمی کا، ایک غریب پروری. سب لفظ نوٹ کر لیں، ایک صلہ رحمی کا، دوسرا غریب پروری کا، دوہرا دو ثواب ملے. اور حدیث میں آیا ایک صحابی نے فرمایا رسول اللہ یہ باغ ہے یہ قبول فرما لے اللہ کا رسول. فرمایا بڑے مشہور صحابی نام میرے ذہن سے نکل گیا اور وہ ان کا باغ کا جو جہاں تھا نا اب وہ باب عبد المجید ہے اس سے آج اس طرف جو دروازے ہیں نا جو پہلا دروازہ ہے یہاں تھا وہ باغ. اتنا قریب تھا مسجد، ہاں اتنا قریب تھا وہاں. اس میں میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا. ہمیں ایک ساتھی نے وہ قالین اٹھا کے دکھلایا، وہاں پورا گول دائرہ دیا ہوا، 3 دائرے، ہاں وہی وہ یہ کنویں کے اوپر ہوتا اور یہی وہ باغ تھا. اب وہ مسجد نبی کا حصہ. مجھے صحابی کا نام آ نہیں رہا ذہن میں، برل. تو فرمایا کہ یہ اپنے قرابت داروں میں تقسیم کرو. ابو طلحہ شاید ابو طلحہ ہے، شاید یہی. تو فرمایا اپنے مال کو اللہ کی محبت میں قرابت داروں کو دے. اور روایت میں آتا ہے اگر قرابت داروں سے تمہاری ناراضگی بھی ہے پھر بھی ان کو دو، ان کا خیال کرو. سلام تو آپ اندر پھر بھی انہوں نے کر لو، دوہرا سلام. کتنا وہ ہمارے ہاں جناب آج کل پیکج چلتے ہیں نا، یہ بھی پیکج اللہ کے پاس.
100 خرچ کیا ہے 100 ثواب، قرابت دار کو دو 200 کو، میں کہ اللہ کی طرف ہیں۔ مگر جناب ہم قرابت دار کو تو جناب علی پہلی بیچ رہی تو انہوں نے نہیں دینی، گھر بیچنا تو انہوں نے نہیں دینا، کیوں جا سر یہ نہیں دینا، چچیر مسیر نہیں دینا، نہ یہاں نے بڑے وعدہ کیا اتنے تو لیا کے وہ بانا جڑا ٹکا کے ٹوئی کٹے یہاں کی نسل یاد رکھ وہ بھی مرن ویلے جنازے جنانے تایا کر گئے تو جنازے وہ نہیں پڑھنا ہے، جاندے جاندے بھی سانو ذلیل کر گئے۔ ہمارے یہاں یہی ہو رہا نا جی کہ اگر کوئی چیز سودا بھی لینا ہے تو اپنی کوئی بیچ دو، اتنا مارکیٹ کا پیسے لے لو، یہ نہیں دینا۔ خیر تو فرمائے نیکی یہ ہے کہ مال جو تمہیں بڑا محبوب ہے قرابت دار کو دو، اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے، یہ دیکھیں پہلا سپارہ یہ ہے، وہی دخل نام عیسیٰ کا بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربی، سب پہلا سپارہ، یہ دوسرا سپارہ۔ اب آ جائیں چوتھا سپارہ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ کا پہلا حق، اس کے بعد مخلوق میں والدین کا، اس کے بعد قرابت داروں کا، ان کا خیال کرو، قرابت دار۔ اور فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت دار کو پہلے اس کا حق دو، وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، 15واں سپارہ، اور بھی جگہوں پہ ہے۔ تو یہ قرابت دار کا، وَالْيَتَامَىٰ، اور نیکی یہ ہے انسانی معاشرے میں جس کا باپ مر جائے، بچے نابالغ ہیں، وہ ان کا خیال کرو۔ ان کا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ طفولیت کے دور میں جس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھے۔ اور حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غالباً عید کے لیے جا رہے تھے، ایک یتیم بچے کو دیکھا، اس کو گود میں لیا، گھر گئے، لباس کا اہتمام کروایا، اور اس کے بعد اس کو اپنی گود میں لے کے خطبہ دیا۔ صحابہ اشک بار تھے اور فرما رہے تھے کاش آج ہم یتیم ہوتے نبی کی گودے پر، نبی کی گود بچے کو دے۔ یہ عمل کر کے قیامت تک آنے والے پیروکاروں کو دکھلایا۔ اب ہم فلاں رسم میں فلاں 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 گنتی آپ خود کرتے جائیں، اور رات میں کیا خرچہ ہوا، آج کیا ہوگا، اور کبھی اس میں ہم نے دیکھا ہے نبی کا جشن تو ہے، نبی نے جو کہہ دیا، قرآن نے جو کہا، یتیم کو بھی کبھی جا کے دیکھا ہم نے، وہ نہیں مانا۔ اور شاید ایسا نہ ہو کہ یتیم کی آہوں پہ بربادی ہماری آ رہی ہو، یتیم کی آہوں پہ سیلاب آ رہا، اس کا کوئی پرسان حال ہے؟ بلکہ یہ ہے میرے ہاں جناب علی، ہمارے ہاں ایک آدمی نے، بھائی نے کہہ دیا کہ میرا بھائی مر گیا اور اس کی جائیداد میرے نام کی جائے۔ اس کے بچے تھے، اس نے کہا جناب علی، اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ میں اس کی بیوہ ہوں، کوئی بیوہ نہیں، وہ عدالت نے ریکارڈ مانگا، وہ زمانے میں وہ لکھت پڑھت تو تھی نہیں، نکاحوں کی، نکاح چچا جی نے پڑھایا تھا، وہ گواہ تھے گاؤں والے سارے۔ اس بیوہ کا پہلے شوہر سے بیٹا تھا، اس نے کہا جناب لی یہ تو تھوڑیاں بھتیجیاں نے، یہ زیادتی نہ کرو، میری بھیناں نے میری ماں دی کہ جناب چاچا جی تھوڑیاں بچیاں نے، یہاں کا حق نہ مارو، مینوں نہ دیو، میں تو وہ پتر نہیں ہے، میں تو ستیلا پتر ہوں، وہ نہیں جی نہیں۔ اور اس کے بعد ہوا یہ، چاچا جی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گل بہت بتا چڑی، عدالت میں گئے، نکاح کا کہا، میں نے نکاح پڑھایا، 2 گواہوں نے گواہی دی، اور رائے صاحب جو وکیل تھے مد مقابل جو اس کی وکالت کر رہے تھے کہ نہیں یہ بیوہ ہے، نہیں یہ بیوہ ہے ہی نہیں اس کی، اس وکیل وہ بیواتی تھا، اس سے کہا تجھے اچھی طرح پتہ ہے اس نکاح کا، تجھے خدا کا خوف نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں حمزہ نے غلطی کر رہا ہے، فرمایا تو اتنے قرآن تے حلف دے دے میری جڑی پیڑی میں تیرے نہ کر اتنے حلف دے کہ جو میں کہہ رہا سچ ہے۔ وہ جناب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چچا جی رحمۃ اللہ علیہ پہ ان بچوں نے جس نے زمین پہ قبضہ کرنا چاہا کہ میرا بھائی کا نکاح نہیں تھا، اس کے بیٹوں نے چچا رحمۃ اللہ علیہ پہ قاتلانہ حملہ کیا۔ جب وہ جوان ہوئے، جناب یہ سب چاچا لے کے بیٹھ گیا، تو چپ کر کے جناب نے گواہی سے نہ بنتا کی تھی نہ گواہی دو کہ میں جانا ہے عدالت میں، چلو میں تو جانا۔ تو خیر حمزہ لگا ہم تو یتیموں کو حق تلفی یہاں تک کر رہے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ رائے بلال توجہ، آنا وکافل الیتامى کہاتین، آنا میں محمد اور یتیم کی کفالت کرنے والا، فرمایا جنت میں اس طرح ہوں گے کہاتین،
بس اتنا فاصلہ ہوگا، وہ میرا پڑوسی ہوگا جو جنت میں یتیم کی کفالت کر رہا ہے جنت میں۔ صاحب ہم نے کبھی دیکھا خوشحالی میں کہ ہم نے یتیموں کے وظیفے لگائے ہوں، بیواؤں کے وظیفے لگائے ہوں؟ عید بقرعید کی رات کو ہمیں کبھی خیال آیا یہ اربوں روپے آج معیشت ڈوب رہی ہے، یہ اربوں روپے اگر یتیموں کو دیے جائیں، ان کی تعلیم و تعلم پہ خرچ کیا جائے اور ان کے لباس پہ ضرورتوں پہ خرچ کیا جائے تو اندازہ لگائیں اس کی بشارت دی ہے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اور میں یتیم کی کفالت کرنے والا وہ میرا جنت میں ایسا ساتھی ہوگا۔ اس کام پہ جو کچھ اب اس وقت خرچ ہو رہا ہے اس کا نہیں ہے کہیں بھی، یہ سب فضول خرچی ہے، توجہ ہے۔ اور میں ایک اور بات کہہ دوں، ایسا اگر یاد ہو آپ کو میں بتا دوں گا تو یاد آ جائے گی۔ انہی آیات پہ پہلے درس قرآن میں ہم نے عزم کیا اور پھر ایک یتیموں کی کفالت کا سلسلہ شروع کیا۔ ہمارے حاجی صاحب باقاعدہ حیات تھے، یہ چیئرمین تھے اس کے، پھر انہوں نے شرماتے ہوئے چھوڑ دیا۔ شرمیلا پر غالب ہے نا، یہ ہمارا شرمیلا پر بھی دین میں آ جاتا ہے سارا، دنیا میں نہیں۔ تو یہ ہمارے قیامت کے دن اگر یہ عمل کرتے رہیں تو ہمیں پتہ قیامت کے دن چلے گا، کفے افسوس ملیں گے، 30-40 ہزار ہماری تعداد ہوتی یتیموں کی کفالت، وہ ان کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو رہی ہے، یہ ہمیں بخش پا رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ قیامت کے دن۔ اپنے بچے کے نام رکھنے کے لیے 10,000 کے جوتے لائے اور یتیم کے بچے کے لیے 500 بھی نہ نکلے۔ اپنے بچے کے لیے جناب لی کہاں سے خریداری کریں، اس کو کوٹ پسند آ گیا تو برطانیہ سے آ رہا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ یہاں کا ایک شخص نے اس نے جناب لی کوٹ منگوایا، لباس اس کا برطانیہ سے وہ آیا، وہ کارگو کیا کہتے ہیں اس کے ذریعے، اور اس پہ وہ مجھے وہ لڑکا کہنے لگا تھا فیکٹری کا ملازم، کر صاحب اس پہ اتنا ٹیکس، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس نے غلطی کی، وہاں سے وہ چٹ بھی بھیج دی قیمتیں خرید کی، ٹیکس پہ گیا۔ میں کہا کن دا سی؟ وہ کہتے 3-4 لاکھ دا سی۔ میں نہ مہنگا بھی لباس ہوتا ہے، کہتا کر صاحب اس تو بھی مہنگا ہوتا ہے، ہم سانو دے بھی نہیں پتہ ہے۔ ایسا سیدھا ایسا والی جمع ہی کو رہی دنیا کے مقابلے کہ اس پہ ٹیکس۔ میں نے کہا یار کمال ہے، یہ کوئی 2-4 ہزار کا ہوگا۔ کہنے لگے کر صاحب وہ اتنا مہنگا تھا۔ اور یتیم کے لیے کبھی خیال آیا؟ یہ فرمایا نیکی یہ ہے انسانی معاشرے کا خیال کرو، والمساکین اور مسکین کا۔ ہمارے ہاں انسانی معاشرے میں کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے، جس کی ماں مر جائے وہ مسکین ہے، یہ غلط ہے۔ مسکین کہتے ہیں محتاج کو، تنگ دست کو، کلاش کو، کہ جو محنت مزدوری کر رہا ہے، عیالدار ہے، محنت مزدوری کے باوجود گھر بڑھتی نہیں۔ اگر روٹی آ گئی تو سالن روٹی آ گئی تو پھر آپ صبح کو بچوں کے چائے کے لیے دودھ نہیں ہے، دودھ ہے تو چینی نہیں، چینی ہے تو پتی نہیں ہے، اور یہ جناب یہ ہے بچوں نے اگر کہہ دیا کہ ایک انڈے کے پیسے نہیں، ادھر تعلیم کے پیسے نہیں، تو یہ لباس آ گیا تو جوتی نہیں ہے۔ محنت مزدوری کرتا ہے مگر اخراجات میں کفیل یہ ہے مسکین۔ فرمایا ان کا خیال۔ جس کی ماں میں یسیر تو نہیں جاتے، نہیں لفظ ہے یسیر، ممکن ہے ہو میرے بڑا میں نے کہیں نہیں، جس کی ماں وسائلین اور سوال کرنے والے۔ اسلام نے وہ اس کی سوال کرنے کی حوصلہ شکنی کی، حوصلہ شکنی کے سوال نہیں کرنا، بھکاری نہیں بننا، اور اگر گھر میں ایک وقت کا کھانے پہ اس کے لیے سوال کرنا بھی حرام ہے۔ قیامت کی بڑی سخت وعید ہوگی، غالباً اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا جو سوال کر رہا ہے، حالانکہ صاحب حیثیت۔ یہ میں علماء کا تو نہیں کہتا، باقی پارلیمنٹ کا اللہ ہی وارث ہے، جاگیردار پاکستان کے سرمایہ دار ان کا بھی اللہ وارث ہے۔ وہ سندھ کے جو خبر آ رہی ہے، ہائی کورٹ سندھ کے ایک جج نے کہا تھا کہ تم ملازم گورنمنٹ کے ہو، وڈیروں کے نہیں، تم نے غریبوں کو بات بھی وہاں پہنچا دیا۔ یہ جج کے جملے تھے، ہمارا بھی میڈیا نوٹ ہو رہا ہے، جج کے جملے تھے، مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے غلط ہے، کہ ملازموں کو بلا کے کہا تم گورنمنٹ کے ملازم ہو، مال غریبوں میں دو، ڈیروں میں کیوں چلا گیا؟ بہرحال تو یہاں کی حالات بڑے ناگفتگو ہیں۔ وسائلی وہ شخص جو تنگ دست ہے، کلاش ہے۔ اب یہ ہاں بیچ میں ایک لفظ رہ گیا، وابن السبیل اور مسافر۔ یہ جو سفر کا نظام ہے صاحب، یہ بڑا چیز ہے۔ ایک آدمی گھر میں 50 مربوں کا مالک ہے، اب تو فون کا زمانہ آ گیا، اور یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کارڈ کو جس کے ذریعے سے ATM آ گیا۔ اب یہ آج سے 100 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں،
اور فون بھی نہیں تھا، گھر اطلاع بھی نہیں تھی. آپ اپنے گھر میں روزانہ 50 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کراچی چلے گئے، وہ بیگ میں ہی پیسے تھے، سارا ہی چوری ہو گیا. اب بتائیں آپ کے دل میں کیا بتا؟ آپ خودداری میں سوال بھی نہیں کر سکے، کیا کریں گے؟ وہ جامعہ شفیہ میں ہم پڑھتے تھے اور 3 ساتھی دوست 3 سال ہم گئے جامعہ رشیدیہ، وہاں تقسیم اسناد تھی، تجوید کی سند لینے کے لیے ہمیں اطلاع آئی، ہم چلے گئے وہاں. اب وہاں 5 سال ہم پڑھے تھے، دوستوں سے ملے، کھایا پلایا کھلایا. میں نے سمجھا اس کے پاس پیسے ہوں گے، اس طرح سمجھے. جب واپس آنے لگے تو جناب جیب میں کرایہ مشکل پورا کہ ہم صرف لاہور داخل ہو سکتے اور وہ بھی جناب اسٹوڈنٹ جو کارڈ چلتا تھا اس پہ. ہاں وہ ہمیں جناب سرکاری بس آئے تو سارے فل، ہم پرائیویٹ میں بیٹھ گئے، انہیں جناب کارڈ اتار دیتے پورا کرایہ لے کے. اب نہ ہم لڑنے کے اس حلیے میں نہ دست و گریبان ہونے کے. میں اپنی آبیتی بتاتا ہوں، ہم دونوں ساتھی پریشان. اب کیا کریں؟ وہاں کا کرایہ نہیں ہے. اب لاہور کیسے پہنچے؟ وہ ساتھی کہنے لگا ایسا کرتے ہیں GTS میں گھس جاتے ہیں، روڑا گوڑا کر دیا اتنے تک کپڑیں گے تو انہوں جناب نے کہہ دیں گے تو انہیں سے پہنچا دیں گے جامع شریف. طالب علم کارڈ ہے ہمارے پاس، میں کو ادھر رش پڑا ہے بڑا نہ دیتا. اب ہم جناب نے وہاں گئے دکان پہ، وہ گھڑی میں نے کہا یہ لے لو، انہیں کہا کہ چوری دی ہوئی. اب شرم کے مارے ہم نے کہا یہ گھڑی ہم بیچنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ نہ جی یقین نہیں ہونے. اب اتنی شرم آئی، یا اللہ ہم کیا کریں. میں ساتھی سے کہنے لگا پیدل چلتے ہیں، کہنے لگے مولوی پر حشر ہو جائے گا، وہ کاڑیوں پیدل لاہور تک جایا جاتا ہے. میں یار کریے کی ہو. انہوں نے کہا جتنا کرایہ ادھر جتنے تک کپڑے جاتا ہے. یعنی اسی وہ مجھے اپنی آپ بھی یاد ہے. تو یہ ہے ابن السبیل، مسافر. اگر خدا نہ خواستہ اس کا بٹوا چوری ہو، اب کہاں جائے؟ گھڑی بیچے گا، لوگ کہیں گے اے بھی چوری نہیں ہونی. ہر بندہ شکل کا صرف 2 منٹ کے لیے تصور کرو گا، تصور میں پسینے آنے لگ جائیں گے. ایک آدمی خوشحال کھاتا پیتا گھرانے کا، سفر میں اس کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا، اب کہاں جائے وہ؟ تو فرمائی ان کا بھی خیال. قرآن نے دیکھے کیا ضابطہ اخلاق ہمیں دیا ہے. ابن السبیل، مسافر کا خیال. اور یہ سفر بڑا عجیب ہے. علامہ امام اہل سنت شیخ سرفراز صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ان کے حالات زندگی کی وجہ سے بڑا عجیب واقعہ ہے. فرمانے لگے کہ میرا آبائی علاقہ تھا احمد آباد، وہاں میں ملنے گیا. واپسی پہ جب آیا تو وہ جاتے ہوئے پتہ نہیں آتے ہوئے جہاں یہ تمام گاڑیاں جاتی ہیں نماز فجر پڑھاتی، وہاں ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے. نماز فجر میں نے پڑھی وہاں احمد آباد سے تھوڑا سا پہلے. علی توجہ سے سننے والی بات ہے. امام اہل سنت ان کا واقعہ. علامہ زاہد رحمۃ اللہ علیہ کے والد فاضل دیوبند مولانا عبدالحمید سباتی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی، پاکستان میں علم کے میں ان کا وہ شملہ آسمان کی بلندی کو چھوتا تھا، اتنے بڑے عالم. فرمانے لگے وہ میرے پاس وہ زیادہ راہ ختم ہو گیا تو میں نے کہا کہ اس مسجد میں آرام کر لوں. میں پیدل چل رہا تھا، وہاں تک تھا، آگے میں نے پیدل جانا تھا احمد آباد. ختم ہو گیا. مولویوں کی تنخواہیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، تنخواہیں بھی بڑی عجیب. اور اگر اچھا لباس نظر آ جائے تو سب سے بڑی تنقیدی جائزہ مولوی کا ہے. مولوی نے 2 نمبری کی 3 روال کتوں آ گیا، تنخواہ تو سی انہیں کو دینے ہیں. بھائی وہ دن دے چھڑ رہے ہیں، وہ تو پابندی نہیں رہے. وہ پتہ نہیں کہاں سے بھیج، وہ پتہ نہیں. 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے میں ایک مولوی صاحب کے پاس بیٹھا، وہ کہنے لگے کار صاحب والدہ بڑی عمر میں ہیں اور کینسر کی تکلیف میں تھی، اور وہ کینسر کی تکلیف میں صحت کے بعد اب تمنا کر رہی ہے، اب صحت ٹھیک ہے اور 70 کے پیٹے میں ہے. تو وہ کہتی ہے میں نے عمرے پہ جانا ہے. میں نے کہا مولانا بڑا سنہری موقع ہے، ماں کے ساتھ جاؤ. کہنے لگے میرے حالات نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں؟ میں نے کہا اللہ سے مانگو. میں اس سے کہنے لگا اللہ سے مانگو، اللہ کے بندے. میں کورونا سے پہلے 2 دفعہ عمرے پہ گیا اور میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہاں سے مجھے بلاوا ہے. ایک بندہ الخبر میں بیٹھا، میں اس کو جانتے نہیں، وہاں سے بلاوا. اور ایک بندہ جرمنی میں بیٹھا ہوا، پنڈی کا رہنے والا، اور وہاں سے جناب نے مجھے جناب نے ٹریول ایجنسی کا سارا خرچہ کر کے آؤ جی بول صاحب عمرہ کر. میں نے اس کو اپنی آبیتی بتائی کہ میں جناب نے 2 یکے بعد دیکھ رہے، میں نے 2 غسل سفر کیے. میں کہا تو اللہ تو مانگ جناب نہیں، اللہ جناب گل بڑھا دیتا، نہ ہنگ لگی نہ پھٹک رہی، اور ہم اللہ کے ہاں حاضری دے آئے. اس لیے میں راج صاحب سے درخواست کی کہ آج وہ کیفیت ہو جائے تو جی کر رہا ہے حرم کا سفر کر لیں. تو میں نے علی سے خاص طور پہ کہا ہے کہ توجہ سے مناجات کرنی ہے. میں مناجات کرتا رہا ہوں، اللہم ارزقنا زیارت حرمین شریف. یہ سیم و در سے اس کا تعلق نہیں، خوشحالی بدحالی کا تعلق نہیں. وہ ہم نے بنگلوں والوں کو جناب نے سوال کرتے دیکھا اور ایک ملا سے سوال کرتے دیکھا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس مسجد میں ٹھہرنے نہیں دی. مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت
یہ مولانا نے کب سنایا؟ فرمایا آج مجھے اللہ نے عزت دی ہے کہ مسجد والے گجرا والے میرے پاس وقت لینے آئے ہیں، اسی مسجد میں خطاب کر رہا ہوں، یہ وہی مسجد ہے جس میں مجھے رات کے قیام کی اجازت ہے، جس میں مجھے رات کی قیام کی اجازت، اور ایک وقت یہ کہ مجھے آپ کھانا بھی کھلائیں گے اور کرایہ بھی دیں گے اور میرے جوتے بھی تم اٹھا رہے ہو، میں وہی تھا، اس دن تم نے مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیا اور آج میری حالت یہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل غالباً ان کا واقعہ ہے، وہ ایک سفر پہ تھے تو رات کو ایک گاؤں میں جگہ پہنچے تو انہوں نے کہا مسجد میں ٹھہرتا ہوں، مسجد کا خادم آیا، انہوں نے کیا تھا ٹھہرنے کی اجازت کو نہیں، ٹھہرنے کی اجازت، انہوں نے کہا بار سہن سے لیٹ جانا، انہوں نے لیٹ کے پیر پھاڑ کے کھینچ کے ان کے باہر نکل، بابا تو اتنے کدھر لیٹا ہے، لیٹنے کی اجازت کو مارے گے۔ اور اتنے بڑے امام ہیں، ان کی فقہ ہے، امام احمد بن حنبل غالباً ان کا واقعہ ہے، ویسے توجہ امام ہے جن کو کوڑے لگتے تھے، یاد ہے کتنے بڑے آدمی ہیں۔ فرمایا مجھے اس نے اس انداز میں نکالا تو ایک شخص آیا کہنے لگا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا مسافر ہوں، رات ٹھہرنا ہے، وابن السبیل، مسافر ہوں، رات ٹھہرنا ہے۔ ان کا آ جاؤ میرے ساتھ، میرے پاس، وہ لے گئے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا گھر میں، اس نے مجھے چارپائی بچھائی، بسترا کیا تو استغفار پڑھ رہا، استغفار، صبح ناشتہ لے کر استغفار استغفار۔ میں نے کہا استغفار کی برکت سے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو تمہاری کیا کیفیت؟ انہوں نے کہا جی ہر میری دعا قبول ہوگی، ایک نہیں، ہر دعا میری قبول ہوگی، ایک نہیں۔ وہ کیا کہنے لگے میں نے اللہ سے مانگا احمد بن حنبل کی زیارت کرا دے، وہ رہ رہی ہے، باقی سب ہو گئی۔ کہنے لگے چنگی دعا کی ہے، پیروں پھاڑ کے انہیں کھینچ کے میرے باہر کیتا ہے تو تم میرے بدل لگ گیا، چنگی دعا کی ہے، پیروں تیری دعا نے میرے بسیتوں کسیٹ کے انہیں باہر کر دیا تو تو آیا، چنگی دعا کی ہے، وہ یہی زیارت کرنی سی میری، میں احمد بن حنبل ہوں۔ وابن السبیل، وابن اس مسافر کو بھی مسجد میں نہیں ٹھہرنے دیا، اس مسافر کو بھی مسجد میں، مسافر کا خیال۔ مگر آج کے دور میں چاق و چوبند ہو کے خیال کرو مسافر کا۔ میرے پاس ایک آیا، ادھر حجرہ ہوتا تھا، میں نے کہا جی کھانا میں نے کھلا دیا، چائے پلا دی، میں نے کہا اگر تیرا معدہ اتنا مضبوط ہے پیشاب کر لے، رات کو دوبارہ پیشاب نہ آئے تو تجھے منجی دیتا ہوں، بستر دیتا ہوں، 12 کنڈی لانا، وہ میں نا سویرے تجھے آواں تو ایملی فائر، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مشین لاؤڈ اسپیکر والی، یہ نہ ہو تو انتظام ایک کر سب تو کتنا کمیشن سی، میں نوی مسی بجے پہنچ جاؤں، میں کہا میں کنڈا باہر لانا، بستر دینا تو سویرے میں کھول دوں گا۔ انہوں نے کہا جی میرے منظور ہے، میں نے اس کو بستر بھی دیا، کھانا بھی دیا، یہ لوگ ابن سبیل، اپنے آپ کو بھی شر سے بچایا۔ اب اس کے بعد بہت سے لوگ آئے، میں نے کہا جی یہ کھانا کھا لو گھر سے اور یہاں جا کے مسافر خانے پہ ٹھہر جاؤ، اور 100 روپے لیتے ہیں عام باہر ہوٹلوں میں جو گنجا دیتے ہیں جس پہ وہ جانور پھر رہا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کھٹمل، میں نے جیب سے دیے۔ میں نے کہا اب حالات نہیں ہیں، پولیس کے چھاپوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، سپاہے کو کارکن تے نہیں، فلاں تے کو نہیں، فلاں کو نہیں، میں پر بڑا اوکھا کام ہے۔ ایک تو بات رائے صاحب نے اگلی زبان بھی ناراض ہو کے کرانی کر صاحب تھوڑا ہی کم رہ گیا، تو سوچ سمجھ کے بندے رکھا کروں۔ میں کہا جی میں نہیں بندہ ٹھہرانا ہے، ابن سبیل، شر سے بھی بچو، اس کا خیال بھی کرو، کھانا بھی کھلا دیا، اس کو جیب بھی دے دی، اور بہت سو کو کرایہ میں نے دے دیا۔ پھر رات کے حالات نہیں اب ٹھہرانے، رات جہاں مرضی ٹھہرو، یہ کرایہ لو، اور وغیرہ جناب جی اگر اکاڑے جانا ہے تو 100 روپے کرایہ پھٹ دے سیدھا پہنچ جا۔ ہوں اللہ جانتا تو حقیقی ساحل جیجا ہے، میں تیرے سوال تے اللہ نو حاضر سمجھ کے ابن سبیل کا عمل کر، سلا مجھے اس کا اللہ دے گا۔ وہ سائلین، سوال کرنے والے، جو زیادہ راہ جس کے پاس نہ ہو تو وہ سوال، زیادہ راہ ہوتے ہوئے سوال کی شرن اجازت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک واقعہ سنا دوں، میں ایک ٹیچر کہاں بیٹھا ہوا، اس نے چائے منگائی، ایک نوجوان لڑکا آیا، کتنی عمر کا ہوگا، داڑھی اس کو آ رہی تھی، وہ مشکل 18 سال کا ہوگا۔ میں نے اسے جملہ کہہ دیا، میں کہا جوان بنڈا ہے، تم کو کاروبار کر، تو کام شام کر، تو تو منگن ڈے ہے، کہتا صوفی صاحب یہ کام نہیں ہے کہ تو مانگ کے بکھا کر صوفی صاحب یہ کام نہیں پہ کرتا ہے، تو ایویں گلا کرنے میں تو مانگ کے دکھا کر، میں بھی ڈالا تو ڈاٹا لالا، میں تینوں نہیں سمجھا سکتا، تو صحیح پاکستانی ہے، کہتے کام نہیں ہے۔ اور یہ کام تو اتنا بڑا ہے جو ہر پاکستان کا وزیر اعظم کرتا ہے، وہ جھولی لے کے سارے ملک میں مانگ رہا ہوتا ہے، بیچارہ قوم کے لیے مانگتے ہیں۔ خیر وہ کہتے بھی کیا ہے، اس طرح مانگنے نہیں آیا، وہ پھر رکاب اور گردن چھڑانے، سر وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں بڑی تیزی سے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، وہ پھر رکاب اور گردن چھڑانے۔ یہ ایک زمانہ تھا جب انسانیت کی فروخت ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے، تو اسلام نے ابھارا ہے
کہ ان کو خریدو اور آزاد کر دو. ہر جمعے کو صدیق اکبر ایک غلام خریدتے تھے، ہر جمعے کو عثمان بن عفان تقریباً ایک غلام خرید کے آزاد کر دو. یہ اکثر آزاد کردہ عثمان بن عفان کے ہیں غلام اور صدیق اکبر کے. وہ پھر رکاب، یہ نیکی کا کام ہے. کہڑے تو اسی تعویلے کے بلادے روڑ کے پائیں گے، یہ کام کرو. اب آج کے دور میں پھر رکاب کا مفہوم وہ بتاؤں. کسی قرض دار کا حالات سے ناگفتہ بے ہے، اس کا قرض دے کے اس کے قرض سے اس کی گردن کو آزاد کرو. بڑا پریشان ہے، انہوں نے کہا رائے صاحب بڑا اوکھا ہو گیا، روڑ گیا، قرضہ نہیں دیتا جا رہا. انہوں نے کیا پڑھتا ہے، جا اپنا بوجھ حل کرو. انہوں نے رات اس وقت سان ہے، انہوں نے کہا رائے صاحب اللہ بھلا کرے. یا دوسرا طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا، ایک شخص سے قرضہ لے گیا، وہ کئی ہفتے گزر کے ملنے نہیں آیا. فرمانے کہ فلاں ساتھی ملنے نہیں آتا. آپ یوں نکلے، یوں ہوئے تو آگے سے وہ آ رہا تھا. اس نے دیکھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، دوڑ لگا. امام صاحب نے کہا گال سنو. وہ ٹھہر گیا، ان کے امام صاحب نے دیکھ لیا، السلام علیکم وعلیکم السلام. وہ کیا بات ہے، ملنے جلنے نہیں آ رہا. انہوں نے کہا جی شرمندہ ہوں، قرضہ نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا قرضے کی وجہ تو شرمندہ ہے. وہ پھر رکاب، جاؤ میں نے معاف کر، جاؤ میں نے تمہارا بوجھ گردن چھڑانے میں، گردن پہ بوجھ ارے کر دے گا، ہم نے معاف کر. یہ بھی اب تو پہلے زمانے میں غلام خریدتے تھے، اور ایک مکاتب ہوتا تھا. مکاتب وہ یہ ہوتا تھا رانا صاحب آپ نے اپنے غلام کو کہہ دیا کہ مارکیٹ میں تیری 1 لاکھ روپے ہے قیمت، جا میں نے تجھے بے ایمان آزاد کر دیا، سال 6 مہینے میں کما کے مجھے 1 لاکھ روپے دے. اب آپ نے اس کا 50، ایک شخص نے کہا 50 میں دیتا ہوں، دوسرے نے 50 میں دے دیتا ہوں، یار بندہ آزاد ہو گیا. اس نے لا کے 1 لاکھ روپے دے دیا. آپ یہ ہے وہ پھر لکھا انسانیت کو آزاد کرا. انسانیت کو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک مسلمان قیدی کو آزاد کروایا اس نے مجھ محمد کو آزاد کر. اب بتلائیں کتنے ملک ہے اسلامی؟ سب محدود اندازہ کتنا ہے؟ 60 کے قریب ہے، 54 ہے. اور 54 کے قریب اسلامی ملک ہو کے آج تک ڈاکٹر عافیہ کو رہا نہیں کرا. تعداد کہتے ہیں 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد. جس عورت کے حاجی صاحب اتنے بھائی ہوں وہ کیا ناز کرے گی، میرے بھائی ہیں، یہ بھائی ہیں میرے، 2 ارب میرے بھائی ہیں، مجھے آزاد نہیں کرا سکے. اپنی ناموس کو تار تار کروا رہے اور مجھے آزاد نہیں کروا سکے. کیا جینا ہے ہمارا؟ بفر کام کیا عمل ہے؟ خرب روپے ہم محرم میں خرچ کرتے ہیں، ربیع الاول میں خرچ کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے مل کے چلو امریکہ بہادر کو دے دو کہ لگیے پھاڑے چوری صاحب ساڑی بچی میں آزاد کر انہوں منان جب مرضی منان پہلی پہ جانا بچی تو آزاد کرا. اور فرمایا نیکی کے کام یہ ہے واقعہ مسئلہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو. بدنی عبادتوں میں سرخیل عبادت نماز ہے. روز معاشر کے جہاں گداز بابد اولی پرسش نماز بابد. پہلے زمانے میں مسجدوں میں شعر لکھا ہوتا تھا کہ سب سے پہلے پوچھ کس کی ہوگی؟ نماز کی صورت معاف، حالت جنگ میں، بیماری میں، سفر میں، کوئی صورت میں معاف نہیں. تو فرمایا وہ آتا زکا اور زکات دو. اور کیا دو؟ اور یہ اقام الصلاۃ و آتا زکات قرآن نے 2 جملوں کو، نماز بھی فرض ہے زکات بھی فرض ہے، قرآن میں 32 جگہوں پہ اکٹھے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا. اکٹھے 2. وہ بدنی عبادت ہے، اسے ہمارا جسم عبادت سے گناہوں سے پاک ہوگا، اور اسے زکوٰۃ سال کے بعد وہ دینے سے. اور فرمایا کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے. وَإِنَّ فِي الْمَالِ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ زکوٰۃ دے کے فارغ نہ ہو جاؤ. رانا صاحب توجہ، اور تمہارے مالوں میں سائل اور محروم وہ لوگ جو سوال نہیں کرتے. ایک تو سوال کر دیتا ہے. ایک بہن کہتی ہے لالا میں بڑی اوکھی ہیں، ایک آ کے ملتی ہے اس کا چہرہ بتلاتا ہے مگر وہ شرم و حیا کا پینکر وہ کہتی نہیں، یہ محروم ہے. یہ کیا ہے؟ تو تمہارے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، خود دو. اور فرمایا وآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین قرابت دار کو دو. پیچھے آیا تو یہ. اور آگے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا عہد و پیمان جو تم نے کیے ہیں وہ پورا کرو. ہم نے جب کلمہ پڑھا علی توجہ، وہ ہم نے اللہ سے عہد کیا، اللہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان یا اللہ تیری عبادت کریں گے، تیری ذات میں شرک، تیرے نبی کی بات مانیں گے. اگر ہم نہیں کر رہے تو منافقت کر لیں. عہد کر کے عہد کو توڑ رہے ہیں نا اللہ سے، اور ایک بندوں کے درمیان معاہدہ ہے، اس کی پاسداری بھی ضروری ہے. الذین آمنوا اوفوا بالعقود
وہ ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو. اور ایک جگہ اللہ نے انداز میں وہ جناب لہجہ اور اختیار کیا, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل, ان اللہ کان مسئولا, عہد کو بہت پورا کرو. شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے عہد و پیمان کرنا ہے. ناجائز کام کا یہ دو منڈے کہتے ہیں رات کو کھڈا پہننا ہے. ایک بندہ مولوی تھی سن کے بعد وہ کہتا ہے یار گناہ کا کام ہے. انہیں کیا ہے قرآن سے نہیں پڑھا اوفوا بالعہد, عہد پورا کرنا. چلا وہ معاہدہ کتنا ہے, یہ معاہدہ توڑنا ضروری ہے. یہ معاہدہ غلط کام کا معاہدہ نہیں, جائز کام کا. ہمارے یہاں روز مرہ معاہدے ہوتے ہیں, توڑتے ہیں. بچی کی منگنی کر کے توڑ دی, بچے کی منگنی کروا کے توڑ دی, پلاٹ لے کے توڑ دیا, دے کے توڑ دیا. روزانہ عہد و پیمان تحریریں ہونے کے باوجود ہم توڑ رہے ہیں, ایک دو ٹکے کے نفع کے. اور قرآن کہہ رہا ان العہد کان مسئولا, عہد کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. آگے فرمایا نیکی کے کام یہ ہے والصابرین فی البأساء, اور سختی میں صبر کرنے والا. ذرا توجہ, اس سے وہ سختی مراد ہے جو بدن سے خارجی ہے. بدن سے زلزلہ آ گیا, طوفان آ گیا, باد و بارہ آئے, سیلاب آ گیا اور سارا کچھ بھاگ گیا, رڑ گیا, سب کچھ زد میں آ گیا. یہ ہے باسا. اور ذرہ اندر کی تکلیف, شوگر ہو گئی, آنکھ میں تکلیف, داڑھ میں تکلیف, کان میں تکلیف, دل میں تکلیف, اندر کے اعضاء میں, معدے میں جو ساری راتوں میں بھی آرام کر رہی ہے, بخار ہو گیا, ڈینگی ہو گیا, کرونا ہو گیا, اندر کی تکالیف, اس سے مراد ہے بذرہ. تو وہ دونوں صورتوں میں, باہر سے تکلیف آئی, مکان بہہ گیا, فصل رڑ گئی ساری, فی الباسا بذرہ, ساری رات نمونیا میں کرا رہا ہے, مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر صبر کرے. کیا کرے, کیا کرے رانا صاحب, صبر. اور آگے فرمایا وحین الباس, اور شدید جنگ کے وقت ہے, دہلی والوں سے ہماری جنگ ہو رہی ہے, دست و گریبان ہے, سر پھٹا ہے, تو ادو ہے نا کہ پیو نے کل کے مروا چھڈیا, چیف آرمی اسٹاف نے تو وزیر اعظم نے جنگ لا کے مروا چھڈیا. جنگ کا کوئی ویلا ہے نہ, ڈٹ جائے, سینہ صبر ہو جائے اور تکلیف کو برداشت کرے کہ میں اللہ کے رضا کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں. تکلیف کے وقت یہ صبر کرے. اور صبر ویسے بھی بہت بڑی عبادت ہے. تہذیب اخلاق, ہم تہذیب نفس پیچھے پڑ چکے ہیں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. یہ اب صبر بہت بڑی عبادت ہے. ملت ابراہیمی کے اصولوں میں سے اصول ہے صبر اور شکر. یہ اتنی بڑی بات ہے جس پر اللہ نے کہا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کا اجر دیں. زبان پہ شکوا نہ, زبان پہ شکوا. آگے جو جملہ کہہ رہا صاحب یہ ہے نچوڑ. قرآن نے کیا کہہ رہا ہے بلال, توجہ. شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب شکوک و شبہات سے بالاتر ہے, یہ رہنمائی کا کام دیتی متقین کا. اور یہ چند چیزیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدق, یہی لوگ سچے ہیں. وہ تعویل قبلہ کا مسئلہ نہیں ہے. بے ایمان یہودیو کیڑا روڑا لے کے بہ گیا, کام ہے کرن دیں, کام یہ کرنے, یہ کام نہیں کرنا. ایک آدمی کہتا ہے جناب بارہ بالاول, ایک آدمی کہتا ہے 10 محرم, اس میں کیا کر رہا ہے اس پہ کسی کی نظر ہی نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, ایمانیات ہماری ہیں, کردار ہمارا ہے, اس کے مطابق اس زاویے پہ دیکھو اپنے آپ کو, اس پہ سدھارو, یہ ہے نیکی کا کام کرنے کا. تو فرمایا اولئک الذین صدقوا, یہ لوگ سچے جو یہ کام کر رہے ہیں, جو فہرست اللہ نے دی ہے. رانا صاحب کیا کہا اللہ نے, یہ لوگ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. ہم نے کتاب کو اتار کے کہا یہ رہنمائی کا کام دے گی تقوی والوں کے لیے, اور جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, یہ ہے متقی, یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کردار کی بنیاد پر ہمیں ان سچوں میں بھی شامل فرمائے, اور اس کردار کی بنیاد پر منہ میں میاں مٹھو بن کر نہیں, اس کردار کی بنیاد پر نظریہ بھی یہ ہو, تہذیب بھی یہ ہو, کردار بھی یہ ہو جو قرآن نے فہرست دی ہے, اور اس زاویے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کی فہرست میں شامل فرمائے.